مکے والے پریشان ہوئے. اس زمانے میں اس قوم کے لیڈر کوئی اور نہیں, ہمارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک دادا جان حضرت عبد المطلب تھے. حضرت عبد المطلب اس قوم کو لیڈ کرتے ہوئے ابرہا کے پاس آئے. وہ اپنے خیمے میں بڑے کر و فر کے ساتھ, بڑے پراؤڈ تکبر کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا. حضرت عبد المطلب جب اس کے خیمے کے اندر جانے لگے, اس کے سپاہیوں نے بتایا کہ مکے کا سردار آیا ہے. اس نے ذہن میں یہ سوچا کہ اب نیگوشیشنز ہوں گی, وہ ریکویسٹ کرے گا, لگتا ہے روب میں آ گئے ہیں. بڑا اس سے خوشی ہوئی. لیکن جیسے ہی اس کے خیمے میں, اس کے ٹینٹ میں حضرت عبد المطلب داخل ہوتے ہیں, سبحان اللہ, ان کی پیشانی پر نبی پاک کا نور چھلکتا تھا. کیا نور نبوت کا روب تھا, کیا جگمگاتا چہرہ تھا. جیسے ہی آپ اس ٹینٹ میں داخل ہوتے ہیں, ابرہا روب سے اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا. بڑی عزت اور تعظیم اور ریسپیکٹ کے ساتھ اپنے ساتھ اس نے بٹھایا. حضرت عبد المطلب نے گفتگو شروع کی, مگر وہ گفتگو ابرہا کے لیے ان ایکسپیکٹڈ تھی کہ اس پورے جو ریوڑ اور جانور اس نے گرفتار کیے تھے, پکڑ لیے تھے, اس میں کئی جانور حضرت عبد المطلب کے بھی تھے. تو حضرت عبد المطلب نے کہا کہ اے ابرہا, تم نے ہمارے مکے والوں کے جانور پکڑ لیے ہیں, میں اس لیے آیا ہوں کہ تم ان جانوروں کو چھوڑ دو, رہا کر دو. ابرہا کہتا ہے کہ میں تو سمجھا کہ آپ کو کعبے سے بڑی محبت ہوگی, اب میں تو آپ کی عبادت گاہ, مسلمانوں کا جو مرکز اور منبع ہے, یعنی کعبہ شریف کو گرانے آیا ہوں, اور آپ مجھ سے اپنے جانوروں کی بات کر رہے ہیں. میں تو آپ کو اپنی قوم کا سردار سمجھتا تھا. حضرت عبد المطلب نے ناظرین جو جواب دیا, ون آف دا بیوٹیفل آنسر آف دا ہسٹری, آپ کہتے ہیں کہ کعبہ میرا گھر نہیں ہے, وہ جس کا گھر ہے اس کی حفاظت وہی کرے گا. جانور ہمارے ہیں, تم ہمیں وہ لوٹا دو. بڑی عجیب بات تھی ناظرین, یہ عجیب سی ڈسکشن تھی جو دو لیڈرز کے درمیان ہوئی. ابرہا بڑا حیران بھی ہوا اور اس نے آرڈر کر دیا کہ ٹھیک ہے, ان کو اپنے جانوروں کی پڑی ہے تو جانور ریلیز کر دیے جائیں. جانور ریلیز کر دیے گئے. وہ سارے اینیملز حضرت عبد المطلب لے کر گئے, مکے کے لوگوں میں ڈسٹریبیوٹ کیا, اور پھر لوگوں سے کہا کہ سارے لوگ مکہ پاک کے آس پاس کے پہاڑوں پر چلے جائیں.